تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ بھائی یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے، تو یہ جائز ہے۔ اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے، نہ کاٹنا بہتر ہے۔ یہ چیز ہم تو نہیں لگاتے، لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے، اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں پر دو موقف ہیں، ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے، یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14ویں صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا ہے، یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے، یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے، یہ پہلے بھی کوئی نہیں۔ یہ دونوں مسئلے غلط ہیں، شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی۔ صحیح مسئلہ یہ کہ جائز ہے، کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ اور نہ کاٹے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے، اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، صحابہ کرام ثابت ہے، فاسق فاجر نہیں ہوتا۔ صحابہ سے ثابت، ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے، اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے، کسی ایک نے انکار نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں اجماع ہے، یہ اجماع ہے۔ اس بارے میں یہ دو موقف غلط ہے۔ ایک ہمارے استاد جو ہے نا، میرے کئی استاد علی حدیث علماء، جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے ضروری، یہ دونوں غلط ہے۔ بہتر یہ کینچی نہ لگائے، اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائز۔ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ داڑھی کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ مسلمان مرد کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے، کم از کم اتنی داڑھی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے۔ ثبوت قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 119، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو، وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، عورت کو نہیں دی ہے، تو یہ اس لیے دی ہے کہ اسے رکھنا ہے۔ اگر کاٹنا ہوتا تو جس طرح باقی چیزوں کا حکم فرمایا تو فرما دیتا، جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہے۔ نمبر 1 ختنہ کروانا، نمبر 2 مونچھوں کو پست کرنا، نمبر 3 ناخن کاٹنا، نمبر 4 بغلوں کے بال، اور نمبر 5 زیر ناف بال جو جوان بچوں کے نکل آتے ہیں ان کو کاٹنا، اور وہ بھی صحیح مسلم میں ہے 40 دن میں ایک دفعہ آپ نے کاٹنا ہے۔ تو جو کاٹنے کا حکم تھا وہ بتا دیا، جو رکھنے کا حکم تھا اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پس کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اور داڑھی اتنی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے وہ رکھنا تو فرض ہے، جس طرح شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام نے کبھی پوری زندگی داڑھی نہیں کاٹی، آپ کی داڑھی نیچرلی مٹھی تھی، اور صحابہ کرام بھی جن کی داڑیاں مٹھی سے زیادہ تھی انہوں نے کاٹی ہیں، لیکن وہ مٹھی تک کاٹی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آیا صحیح بخاری میں، مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے حج اور عمرے پہ، اور ابو داؤد کے اندر آیا کہ مطلقاً کاٹتے تھے۔ 2 کام کرتے تھے، افطار کے وقت دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ہاں یہ آدھی حدیث اہل حدیث نے لی ہوئی ہے، آگے لکھا ہے کہ اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بخاری میں جو لکھا ہے نا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے، وہ حج عمرے پہ ہے نا سرکار، وہ بڑائی انہوں نے اس وقت ہوتی تھی، کیونکہ الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ جس سال عبداللہ بن عمر نے حج کرنا ہوتا تھا اس سال رمضان کے بعد داڑھی کاٹنا چھوڑ دیتے تھے تاکہ حج کے دنوں تک وہ تھوڑی لمبی ہو جائے مٹھی سے، اور جب حج آتا تھا نا پھر وہ مٹھی کے بعد والی کاٹ۔ میں نے کبھی نہیں کاٹی ہے نا، سمجھو کہ میں کو اپنی لائن سیدھی کر رہا ہوں، میرے ابھی بھی بال مٹھی سے زیادہ ہے کئی ایک، لیکن چونکہ میری داڑھی شروع سے میں نے کاٹی کبھی نہیں ہے، نہ کبھی شیو کی ہے، تو زیادہ تر لوگوں کی داڑھی اتنی ہی رہتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں وہ ہارمونز کا ایشو ہو تو وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، ادروائز داڑھی مرد کی زینت ہے۔ اور سرکار اب تو سارے جتنے آپ کے ہیرو ہیں انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ تو ایک، اور دیکھیں خرچہ کتنا بچاتی ہے داڑھی آپ کی، شیو سے جان چھوٹ گئی، اور چہرے کے جو یہ دانے ہیں یہ ڈریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے سورہ النساء کے تحت، بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا حکم، اور پھر جو بخاری مسلم میں 5 چیزیں فطرت سے بتائی گئی نا، مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں 10 چیزیں فطرت سے ہیں، اس میں مسواک کرنا بھی ہے اور اس میں داڑھی بڑھانا بھی ہے۔ یہ میں غامدی صاحب کے لیے عرض کر رہا ہوں نا، وہ کہتے ہیں جی وہ دین اسلام دین فطرت ہے، تو فطرت میں تو فطرت کے الفاظ ہیں مسلم شریف کے اندر کہ داڑھی رکھنا فطرت میں،
فطرت ہی ہے نا سرکار. عورت کی کیوں نہیں داڑھی نکلی بھی؟ عورت کی نکلے تو اس کے اوپر کاٹنا ضروری ہے کیونکہ اس کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں. اس نے نہیں مشابہت اختیار کرنی, کیونکہ بخاری میں حدیث ہے ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. تو جو مرد اس طرح کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں, اور ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے ان عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنوائیں, گندوائے, یہ جو ٹیٹو نشان بنتے ہیں. پہلے کسی نے بنوا لیے وہ معاف ہیں. یہاں پہ بھی لوگ آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی تذاب ڈال دیں, خدا دا نہ رہے تذاب ڈال دیں, پر ٹھیک ہے ہو گیا ختم, اب جو ہے وہ اسی طرح رہے, معافی مانگ لی کافی ہے. اچھا, دوسرا جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے, نیچرل نہیں ہے گیپ تو وہ گیپ بنواتی ہیں. بریسز لگوانا بالکل جائز ہے. ایک بندے کے دانت ٹیڑے اگے ہوئے ہیں تو وہ نیچر پہ لے کے آ رہا ہے ان کو, وہ تو بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ بریسز بھی لگوائیں, دانت سیدھے کروائیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. اور تیسرا وہ عورتیں جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں. اب چہرے کے وہ بال اکھاڑنا جو داڑھی کے طور پر نکل آئے یا مونچھوں کے طور پہ, وہ تو اکھاڑ سکتے ہیں. جو چہرے پہ اللہ نے دیے ہوئے بال, جیسے یہ ابرو ہے, ان بالوں کو کاٹ چھانٹ کے سیدھا کرنا, یہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ایک عورت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور یہی حدیث اس نے بیان کی کہ آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں, میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے, مجھے تو کوئی ایسی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ جو یہ 3 کام کریں. تو انہوں نے کہا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول اللہ دیں اسے لے لو اور جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ. حالانکہ یہ آیت اسپیسیفکلی مال غنیمت کے بارے میں تھی, لیکن عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کو جنرلائز کیا کہ جو جو حضور حکم فرمائیں گے نا وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ اللہ کے ریپرزینٹیٹو ہیں, وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے. پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے اوپر, گویا قرآن میں ہی لعنت ہوئی بھی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں شان نزول لبو جی, شان نزول تو ایسی جی پھر مال غنیمت فٹ کدھر ہوئی. آپ وہ کہتے ہیں جی بتوں والی آیت بزرگوں پہ لگاتے ہیں, بزرگ جدو بتاں والے کام پان گئے تے آیتاں تے لگن گیاں. صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے. آیت مال غنیمت پہ نازل ہوئی اور لگا کس کے اوپر دی؟ عورتوں کے بال اکھاڑنے پر, ٹیٹو بنوانے کے اوپر. تو کیا کہو گے کہ عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی تعریف کی؟ نہیں, جنرلائز کیا. جس طرح میں جنرلائز کرتا ہوں کہ یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, اس کیٹیگری میں سگریٹ نوشی فال کرتی ہے. وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے, سلو پوائزننگ ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اس طرح جنرلائز ہوگا. اب جب اس عورت نے سنا نا, آخری حل کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں سنا ہے تہاڈی زنانی بھی انجی کر دی ہے. ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسے ہی کرتی ہے. انہوں نے کوئی غصہ نہیں کھایا. آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ہاں, یہاں کوئی مفتنی کے بارے میں کوئی بات کر کے بتایا نا, مفتی کا شاگرد کوئی. ہاں, وہ جو چاچی کے وہاں کھڑے ہوں گے نا چاہنے والے کہ تو ساڑی چاچی نے بارش گال کیتی ہے, چاچو مفتی والے کچھ کہے گا نہیں, تو چاچی کے چاہنے والے نا تھوڑا اکرام مسلم کر دیں گے. ابن مسعود نے کوئی غصہ نہیں کھایا. انہوں نے کہا جاؤ اندر میری بیوی کو دیکھ لو. اندر گئی وہ عورت, واپس نکلی. اب ظاہر ہے کم از کم وہ صحابیہ تابعیہ تو ہوگی نا وہ عورت. واپس جب نکلی تو شرمندہ اور کہنے لگی کہ حضرت آپ کی بیوی میں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں. سنیا سی اسی کوئی کلپ کٹیا سی کسی نے, ہاں ادھا کلپ کٹ کے بھیجا سی. اس زمانے میں یہی کچھ ہی ہونا تھا صحابہ کرام کے ساتھ. جو کچھ آج میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا دورے کلپ کاٹ کاٹ کے, آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ دشمنیاں چلنی جو اس وقت ہوئی ہیں لڑائی جھگڑے, تو کوئی حضرت معاویہ کا کلپ آپ کو آ رہا تھا ادھورا, کوئی حضرت علی کا ادھورا کلپ آ رہا ہے. یہ سارا تماشا بازی ہونی تھی. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کیوں کر دیا ہے؟ میں نے پھر اس میں بات کی تھی کہ یہ زمانہ اس قابل ہی نہیں کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کیا جائے.
یہ جو ویڈیو کا فتنہ ہے نا، اس کے بعد تو دنیا قتل گاہ اور ماچ گاہ بن جاتی. آپ ذرا سمجھیں کہ نبی الاسلام دنیا میں موجود ہوں اور رسول اللہ کی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو اور اسے کاٹ کے کوئی اس کی میمز بنائے تو دنیا کا امن رہ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں آپ. کوئی دنیا کی گلی اور محلہ بچنا تھا جہاں قتل و غارت نہ ہو؟ ابھی تو ہم بات سن کے بھڑک اٹھتے ہیں، جب فزیکلی حضور کی تصویر کے ساتھ اس طرح کوئی کرتا تو یہ زمانہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ پیغمبر مبعوث ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لاک کر دیا، ختم نبوت فرما دی. یہ اس کے پیچھے حکمت ہے. باقی حکمتیں تو اللہ کو پتہ ہے، ایک حکمت تو میرے سامنے آئی ہے. تو ابن مسعود نے پھر آگے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی ہوتی تو ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی وہ، کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور میری بیوی ہو، ایسے ہو نہیں سکتا. یہ وہ چیز ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. پاکستان میں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے شناختی کارڈ میں ہو سکتا ہے. یہاں آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، داڑھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. آپ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں. میلاد کے جلوسوں میں نظر آئیں گے اور جلوس اینڈ ہو رہا ہوگا زور کی اذان کے وقت، گھر چلے جائیں گے لنگر لے کے، مسجد میں کوئی نہیں آئے گا. ہاں، محرم کے جلوسوں میں اہل بیت کے لیے آہو بکا کرتے نظر آئیں گے، اور جلوسوں کے دوران جب وہ ظہرین پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اگر جلوس کے اندر 1000 بندہ ہے نا تو بمشکل 100-125 بندہ نماز پڑھتا ہے، باقی سارے سائڈ پہ ایسے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. ادھے مسلمانوں کے کپڑے پلیت ہوتے جے. دیکھیں نا، آپ لوگوں سے پوچھ رہے کپڑے پاک نہیں، ایسے کوئی آپ کو کہہ رہے کہ تو بڑا پلید آدمی ہے یار، ہر ٹائم ہی نہ پاک رہنا ہے، پلیدہ. یہ پرانا، مجھے نہیں پتا آج کل کیا بہانے چل رہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت بہانے یہ چلتے تھے میرے کپڑے پاک نہیں. ایک مسلمان ہو جسے اس کے نبی نے استنجے تک کا طریقہ سکھایا ہو، ٹھیک ہے، پاکی کا طریقہ بتایا ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جناب وہ ناپاکی کی زندگی گزاروں؟ تو نبی علیہ السلام نے داڑھی کا حکم فرمایا. آپ کی داڑھی نیچرل مٹھی سے بڑی نہیں ہے. ایک ہی حدیث ہے داڑھی سے متعلق جو نبی علیہ السلام کی اپنی داڑھی کے بارے میں، وہ شمائل ترمذی، امام ترمذی کی کتاب ہے. اس کے اینڈ پہ جا کے ایک تابعی خواب میں حضور کو دیکھتا ہے اور ابن عباس کو بتاتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حلیہ بیان کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن مجھے حلیہ بیان کرو کیونکہ حضور کی شکل ہوگی تو پھر وہ کنفرم ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ کوئی بھی بندہ آ کے بیان کرے. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں جی فضل الرحمان کی شکل میں آدم علیہ السلام آ گئے، فضل الرحمان کی شکل میں فلاں آ گیا. یہاں تو یہ تماشا ہی لگا ہوا ہے نا. اچھا، تو انہوں نے جب نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا، اس میں داڑھی کا ذکر کیا کہ گھنی داڑھی تھی، گول چہرے پر پھیلی ہوئی اور نہر تک پھیلی ہوئی. نہر کہتے ہیں یہ گلے اور سینے کے جوڑ پہ یہ جو ہلکا سا اندر گڑا سا بنا ہوتا ہے، اسے نہر کہتے ہیں. اونٹ کو بھی یہاں سے ہی نہر کیا جاتا ہے نا، یعنی یہ ایک مٹھی بنتی ہے. جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے انہوں نے اسی حالت میں ہی آپ کی داڑھی مبارک دیکھی ہے. اب اہل حدیث نے اسی حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے، سینہ بھرتی تھی. سینے کے لیے صدر کا لفظ ہے عربی میں، لیکن ہٹ درمی دیکھ لیں. البتہ ایک اہل حدیث عالم کو میں کریڈٹ دوں گا، عبد الستار حماد، جو ان کے شیخ الحدیث ہیں، پاکستان لیول کے سینئر ہیں، میرے خیال ہے 80+ ہو چکے ہوں گے اب تو. انہوں نے ایک کتاب لکھی، دارالاسلام نے شائع کی، آئینہ جمال نبوت. اس میں انہوں نے اس حدیث کا صحیح ترجمہ کیا، لیکن وہ درمیان کا کیا ترجمہ کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی. سینہ بھرتی نہیں، یعنی سینہ پھر بھی چنیا انہوں نے تاکہ اہل حدیث نہ میرے مگر پہچان. حالانکہ سینے کا تو کوئی لفظ ہی نہیں، قرائن ہی نہیں، نہر کا لفظ ہے. نہر کا لفظ قرآن میں ہے، فصلی لربک وانحر. اونٹ کو کہاں سے نہر کیا جاتا ہے؟ گلے اور اس کے سینے کے جوڑ سے. یہاں سینے کا لفظ ہی کوئی نہیں تھا. خیر، ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی. وہی بات انہوں نے کرنے کی کوشش کی. ہم نہیں کہتے کہ لمبی داڑھی رکھنا گناہ ہے، لیکن لمبی داڑھی کو چھپانے کے لیے گھیرا لگانا، تو سرکار آپ سنن نسائی میں حدیث پڑھ لیں، مشکات میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی داڑھی کو گھیرا لگاتا ہے نا
اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ اندر انہوں نے نا گول کر کے نا فولڈ کی، اس کے لمبی ہے تو کاٹ لیں، یا اتنی لمبی رکھیں جو آپ سنبھال سکیں. اب اتنی لمبی داڑھی ہو، اور جس طرح ہم نے بھی اپنے ایک تھم نیل پہ وہ 3 داڑیاں لگائی تھی نا، اب مجھے بتائیں یہ لوگ جب ٹوائلٹ جاتے ہوں گے کس طرح بیٹھتے ہوں گے؟ آپ پوچھ رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کیسے بیٹھتے ہیں. وہ داڑھی ایسے اٹھاتے ہیں، شولڈر پہ رکھتے ہیں. ہاں اور کیا کریں گے؟ ورنہ تو وہ چاہے انڈین سیٹ یوز کریں چاہے دوسری سیٹ یوز کریں، وہ کیا کریں گے؟ جتنا پانی ان کو استنجے کے لیے چاہیے اس سے دگنا تو داڑھی صاف کرنے کے لیے چاہیے ہوگا. ڈبل استنجا کر کے غسل فرض ہو جائے گا انہوں ہوتے. اس قسم کی داڑیاں کیا اسلام کو مطلوب ہیں یا صحابہ کرام کی یہ داڑیاں تھیں؟ یہ جھوٹ بولنا بند کریں. وہ کہتے ہیں جی وہ داڑھی لمبی ہوتی ہے. وہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کھینچی تھی تو لمبی تھی نا. وہ سرکار داڑھی کھینچی تھی، وہ ایک مٹھ داڑھی بھی کھینچی جا سکتی ہے. آپ لے کے آئے کاٹیں، مٹھ بھی تو کھینچ کے دسنے، لمبی کی تو ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک مٹھی رکھیں، 2 مٹھی بھی، ایون 1.5 مٹھی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے. اور میری تو کوئی چیز اسٹیک پہ لگی نہیں، میں نے کبھی کاٹی نہیں ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کوئی اس کے لیے راہ ہموار کروں. لیکن جو آپ نے لوگوں کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا، یہ کیا کہ جی جو داڑھی کو کینچی لگاتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اہل حدیث کا یہ موقف ہے. اور میں نے تو الحمدللہ شیخ زبیر علی رحمہ اللہ سے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی. انہوں نے کہا صحابہ کا اجماع ہے، کسی ایک صحابی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ بھائی یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے، تو یہ جائز ہے. اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے، نہ کاٹنا بہتر ہے. کینچی ہم تو نہیں لگاتے، لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے. اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر 2 موقف ہیں. ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے. یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14ویں صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا ہے. یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے. یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے. یہ پہلے بھی کوئی نہیں. یہ دونوں مسئلے غلط ہیں، شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ، اور نہ کاٹے یہ بہتر ہے. اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے. اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ اجتہادی ہے، صحابہ کرام ثابت ہے، فاسق فاجر نہیں ہوتا. صحابہ سے ثابت، ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے، اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے. کسی ایک نے انکار نہیں کیا. میں کہتا ہوں اجماع ہے. اجماع اس بارے میں یہ 2 موقف غلط ہے. ایک ہمارے استاد جو ہے نا، میرے کئی استاد اہل حدیث علماء جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے، یہ بھی غلط ہے. اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے ضرور، یہ دونوں غلط ہے. بہتر یہ کینچی نہ لگائیں. اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائز. اور مزے کی بات 3 صحابہ ہیں جنہوں نے داڑھی بڑھانے کی حدیث روایت کی ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں. تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا ضروری ہو گیا. اسی وجہ سے شیخ البانی کا یہ موقف تھا کہ لمبی داڑھی رکھنا حرام ہے، وہ دوسری طرف چل پڑے. اور ان کے پاس کوئی لمبی داڑھی والا آتا تھا نا تو وہ شاگردوں کہتے تھے پھڑو انہوں کٹواندے سن، کہندے ہوں میرے مجلس بہ. ان کی تصویریں موجود ہیں، مشکل سے میرے سے بھی چھوٹی داڑھی ہے ان کی. اور محدث اعظم سعودیہ. ٹھیک ہے، تو داڑھی متواش نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے دیکھ کے کوئی گھن پیدا ہو، خوبصورتی اس میں نظر آئے. مصباح الحق نے داڑھی رکھی ہے یار، کتنی خوبصورت لگتی ہے. مٹھی داڑھی ہے، کالی بھی کریں، سنت ہے صحابہ کرام کی. جنہیں لمبی داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ جی بیوی کے ساتھ گئے تھے کوئی زنانی پوچھ نہ لے گا سو رہی نال، کیونکہ داڑھی تو پہلے سفید ہو جاتی ہے نا. اب کم لوگوں کے، اب میری عمر اس وقت آلموسٹ 46 میں داخل ہو چکی ہے، 45 ہو چکی ہے ماشاءاللہ. تو آپ دیکھ لیں بہت کم بال سفید ہیں، لیکن کئی لوگوں کے 40 کے بعد سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور 50 تک مکمل ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی نے کالی کرنی ہے ضرور کرے. میں نے تو باقاعدہ دلائل دی ہیں صحیح بخاری سے کہ حضرت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی کالے رنگ سے رنگی ہوئی تھی جب ان کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا.
اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. 3748 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں. تو سر اور داڑھی وسمے کی بوٹی سے رنگی ہوئی تھی. وسمہ عرب میں وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. ظاہر ہے اس زمانے میں آپ کو یہ سنتھیٹک تو کلرز نہیں ملتے تھے. حسن ابن علی سے بھی ثابت ہے، برا بن عازب سے بھی ثابت ہے، اور کئی صحابہ سے ثابت ہے داڑھی کالی کرنا. اور وہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے نا کہ وہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو کبوتر کے پیٹوں کی طرح ان کی داڑیاں وہ رنگیں گے، اس کے بارے میں محدثین نے موقف باقاعدہ بیان کیا ہے. ابن جوزی اتنے بڑے محدث ہیں، 597 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے کہا یہ اس قوم کی نشانی بتائی گئی ہے، نہ کہ یہ کہ جو یہ کام کرے گا تو وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ حرام ہے. جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے خوارج کی نشانی ہے کہ وہ حلق کروائیں گے، بال سر کے منڈوائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی سر منڈوا دے تو وہ خارجی ہو گیا، ورنہ تو ابو داؤد میں مولا علی کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس کا غسل میں کوئی بال خشک رہ گیا، جو جنبی والا فرض غسل ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا. تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، 3 دفعہ انہوں نے فرمایا، اور میں نے سر کے بال منڈوا دیے. مولا علی اپنے سر پہ بال لمبے نہیں ہونے دیتے تھے، منڈوا دیتے تھے. اور مولا علی کی محبت میں ہی تو ہم خوارج سے نفرت کرتے ہیں، تو کیا ہم یعنی وہ خارجیوں والی حدیث فٹ کریں؟ اور بریلویوں نے کیا، انہوں نے باقاعدہ پورے شعر و شاعری کی، ستھن چھوٹی گردن موٹی، گردن اجتوا سر تے اس طرح چک بسترا کروا ٹینڈ تے جا رہا ہے ونڈ. یہ انہوں نے پوری شاعری بنائی ہوئی تھی، ہم خود پڑھتے رہے ہیں یہ سارا کچھ کہ جی رائے ونڈ والے جو ہے وہ گنج کرواتے ہیں تو وہ خوارج کی نشانی بن گئی ہے. اس طرح کرنے سے کوئی خارجی ہو جاتا ہے. کالی جس نے داڑھی کرنی ہے کالی کرے. البتہ سفید داڑھی رکھنا بھی ثابت ہے. وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھیاں رنگو، تو یہ جو حدیث ہے یہ حکمن ترغیب دلانے کے لیے، یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے، کیونکہ جن صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان صحابہ کی اپنی داڑیاں بھی سفید تھیں. اس کا مطلب ہے کہ داڑھی سفید رکھنا بھی جائز ہے، افضل ہے کہ رنگی جائے. خود مولا علی نے نہیں داڑھی رنگی. المستدرک الحاکم میں موجود ہے نا، امام شعبی کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کو ممبر پہ کوفے پہ دیکھا. میں اپنے باپ کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا تو میں نے دیکھا ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے. یعنی سر کے بال سے مراد یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی پگڑی اٹھائی ہے ادھر سے، وہ سائڈ سے تھوڑے بہت نظر آگے بال، ظاہر بڑے تو نہیں رکھے ہوئے تھے، اور داڑھی سفید تھی. مولا علی نے اپنی داڑھی کبھی بھی رنگی نہیں ہے. تو سفید داڑھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور رنگ بھی سکتے ہیں، لیکن بہت بوڑھا بندہ نہ رنگے. وہ مسلم میں حدیث ہے جب حضرت ابوبکر کے والد فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، ابو قحافہ 80+ ان کی ایج تھی، نبی علیہ السلام نے ان کی سفید داڑھی دیکھی تو بلا کے فرمایا کہ اسے کہو کہ اپنی داڑھی کو رنگے اور کالے رنگ سے اجتناب کرے. ظاہر 80-90 سال کے بابے کو تو نہیں کہا جائے گا نا کہ تم جہاد ہی جانا ہے رنگ. یہاں پہ جہاد کے نام کے اوپر بھی ساروں نے داڑیاں رنگی، اور جہاد تو کوئی نہیں کیا، 3-3 4-4 بیویاں کر لیں، جہاد ہوتے ہی رہ گیا. تو وہ آپ داڑھی بہت بوڑھا بندہ نہ رنگے. اب حسین ابن علی کی عمر اس وقت 58 ایئرز تھی ہجری اعتبار سے، لیونر ایئرز کے اعتبار سے، سولر ایئرز کے اعتبار سے جو ہمارے چل رہے ہیں 56 ایئرز تھی. ٹھیک ہے، آپ 56 ایئرز کی ایج تک جس نے داڑھی رنگنی ہے. اور وہ لوگ جن کی وقت سے پہلے داڑیاں سفید ہو گئی ہیں ان پہ تو واجب ہے کہ رنگے. اب ایک 30 سال کا بچہ ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی ہارمونز کی چینج کی وجہ سے، تو داڑھی کو رنگے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ باقی لوگ بھی رنگے. اس کی وجہ سے کوئی داڑھی سے پیچھے نہ رہ کہ یار میں اب داڑھی کیا لگے گا، میں داڑھی جب سفید داڑھی ہوگی تو لوگ کیا بات کریں گے. کئی لوگوں نے اس وجہ سے داڑیاں رکھ لی. میں نے کئی لوگوں کو رکھوائی، یار رنگو داڑھی رکھو، اور یقین کریں اتنی خوبصورت لگتی ہیں داڑیاں. ٹھیک ہے، بوڑھے تو جوان ہو گئے ہیں، بغیر داڑھی بوڑھے نظر آتے ہیں، داڑھی جوان نظر آئے ہیں رنگ کے. اور جو نہیں رنگنا چاہتا اس کی مرضی ہے. میں نے اپنے بارے میں اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں نہیں رنگنے کا ارادہ رکھتا. اس میں ایک مین وجہ تو یہ بھی ہے کہ میں ایک کاہل اور سست بندہ ہوں، اس حوالے سے کہ میں کسی ایکسٹرا ایکٹیویٹی میں اپنا وقت نہیں ضائع کرتا، پازیٹیو ان ایکٹیویٹیز میں لگاتا ہوں جو ضرورت کی ہیں.
دوسرا مولا علی کی داڑھی سفید تھی، اور لوگ کہتے ہیں جی حسین ابن علی کی کالی تھی تو آپ بھی کالی رکھیں. تو میں نے کہا وہ ابن ماجہ میں اور حاکم میں حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں. پھر وہ اچھا میری داڑھی کے پیچھے سارے پیج ہے، کہتے ہیں نہیں وہ نبی علیہ السلام کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا کہ 63 سال کی عمر لیونر ایئرز کے مطابق اور ہمارے سولر ایئرز کے مطابق 61 سال کی عمر میں بھی حضور کی داڑھی کالی تھی. انس ابن مالک کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضور کی وفات کے وقت بھی میں آپ کی داڑھی اور سر دونوں کے ملا کے بال سفید گنتا نا تو 20 سے زیادہ نہیں تھے. 20 بال صرف سر اور داڑھی کے، اور وہ بھی کن پٹی پہ چند بال تھے جو سفید تھے. وہ جب حضور نے تیل لگایا ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے تھے، سامنے کوئی بال بھی سفید نہیں تھا. 61 سال کی عمر ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے، اور 63 سال لیونر ایئرز کے اعتبار سے. یہ حضور کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی نیچرل ایسی تھی، جس طرح کہ میں کہتا ہوں حضور کی نیچرل مٹھی تھی، اس وجہ سے صحابہ کرام مٹھی سے بڑھنے نہیں دیتے تھے. جب یہ بات میں نے شیخ زبیر صاحب کو بتائی، مجھے آج بھی یاد ہے فون پہ کہتے اوے علی بھائی آپ نے کتنا بڑا مسئلہ حل کیا. میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ بخاری میں جو حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر اتنے متبع سنت تھے، جہاں حضور نے سواری بٹھائی وہ بٹھاتے تھے، جہاں نبی علیہ السلام یعنی رک کے نماز پڑھتے تھے سفر حج میں، وہ اپنے سفر حج میں ان جگہوں پہ رکتے تھے. حتیٰ کہ مسند احمد میں الفاظ ہیں جس جگہ حضور نے پیشاب کیا عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج میں وہاں رک کے پیشاب بھی کرتے تھے کہ میں اپنے نبی کے طریقے پہ عمل کر رہا ہوں. تو اتنا جو متبع سنت ہو وہ داڑھی کیوں کر کاٹے گا؟ وہ مسئلہ آج میرا حل ہو گیا. میں نے کہا وہ اس وجہ سے کاٹتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ حضور کی داڑھی مٹھی سے نہیں بڑھی، نہر تک تھی، میں بھی اپنی داڑھی مٹھی سے نہیں بڑھنے دوں گا. اس وجہ سے یہ باپا جانی کو آپ دیکھیں، الیاس قادری صاحب کو، وہ بھی 72 ایئرز کے ہو چکے ہیں، 1950 کی پیدائش ہیں. انہوں نے پہلے وہ سرخ کی داڑھی، کیونکہ ان کے نزدیک تو کالی نہیں نہ ہو سکتی. وہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت سے سوال ہو رہا ہے احکام شریعت میں کہ یہ جو وسمے کی بوٹی ہے اس سے داڑھی کو رنگ سکتے ہیں؟ وہ وسمے کی بوٹی کا تو رنگ نکلتا تھا کالا، اور وہ بخاری میں موجود ہے کہ حضرت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی کے بال وسمے سے رنگے ہوئے تھے. اب اس کا علمی جواب تو کوئی نہیں تھا. انہوں نے جواب دیا وسمہ ہو یا تسمہ حرام ہے. اے جواب ہے، یعنی پھر وہ اس بات کا بھی مذاق اڑائیں گے. اب یہ کسی اور نے کی ہوتی تو بریل کہتے دیکھو گستاخ ہو گیا، وسمہ دی بوٹی کا مذاق اڑایا جڑے حسین لاندے سن علیہ السلام، گستاخ حسین. تو جو بریلویوں کی ڈاکٹرین ہے اس میں واقعی یہ گستاخی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. وسمہ ہو یا تسمہ، نعوذ باللہ. تو اب اس کی سے الیاس قادری صاحب تو اپنی داڑھی وہ مہندی کے ساتھ ہی رنگتے رہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ دیکھا دیکھی شروع ہو گئے. انہوں نے خود بھی پھر اشارتاً بھی بات کی کہ یہ تو لوگوں نے مذاق ہی بنا لیا ہے. وہ ریڈ کے چکر میں کرتے 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 وہ ڈارک براؤن، اور ڈارک براؤن سے بلیک کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، اور بلیک تو حرام ہے. انہوں نے کہا کہ اے بھائی میری وجہ نہ لوگ رنگ رہے ہیں، لہٰذا میں کام ختم ہی کر دیا، میں بھی کنڈے ہی کاٹ دیا. اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑا غلط طرف لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کی ہوتی ہے کالی اور کہتے ہیں جی ڈارک براؤن کی ہوئی ہے. غور سے دیکھیں، وہ جتنے مرضی آپ غور سے دیکھیں وہ ڈارک براؤن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو پھر قادری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سب سے پہلے تو ابتدا کرتا ہوں، اور انہوں نے اپنی داڑھی سفید کی، یعنی وہ رنگنا بند کر دیا. آپ دیکھا دیکھی ان کے کافی سارے لوگوں نے، کچھ نے رکھی بھی ہوئی ہے، لیکن یقین کریں کہ جب سے سفید ہوئی ہے نا نورانیت بھی چہرے پہ بڑھ گئی ہے، خوبصورتی بھی زیادہ ہو گئی ہے. آپ ان کی وہ ریڈ داڑھی والی تصویریں دیکھیں اور وائٹ والی، تو زمین و آسمان کا فرق ہے. وائٹ داڑھی کی بھی ایک اپنی شان ہے، لیکن وہ شان نہیں ہے کہ وہ جو اکثر لوگ وہ کہتے ہیں، وہ جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے جس کی داڑھی سفید یا اس کے بال ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے. یعنی اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سفید داڑھی والوں کی بخشش ہو جائے گی. یہ ایسا نہیں ہے. اس حدیث کا کانٹیکسٹ جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ جس شخص کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حیا فرماتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس نے اسلام ہی میں وہ جوان ہوا، اسلام کو پریکٹس کرتا رہا یہاں تک کہ اس پہ بڑھاپا آ گیا. یہ مطلب تھا اس کا. یہ نہیں ہے کہ داڑھی والے کام چک کے رکھن جنہوں نے سفید ہوئی نے. اس سفید داڑھی سے یہ نہیں کہ سفید والا جو مرضی کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بخش دے گا. یہ مطلب ہی نہیں تھا.
یہ مطلب تھا کہ اتنا اوبیڈینٹ ہے کہ جوانی سے لے کے اپنے بڑھاپے تک اسلام میں اس کی داڑھی سفید ہو گئی. یہ الفاظ ہیں. تو انو ہر شائی غلط دسی گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگ خود نہیں پڑھتے. خود پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بات کیا ہوتی ہے, اور یہ بگاڑ کے اسے کیا بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے داڑیاں رنگنی ہیں, رنگیں, کم از کم اتنی داڑھی رکھیں کہ چہرے کی کھال چھپ جائے, دیکھنے میں عرف عام میں اسے داڑھی کہا جائے. اور بڑی داڑھی رکھیں, وہ بھی خوبصورتی ہے, وہ تو ضروری نبی علیہ السلام کی سنت اگر کسی نے پوری کرنی ہے تو ادھر پوری کرے. لیکن اگر کوئی بالکل گیا گزرا ہے تو کم از کم فطرت کی مخالفت نہ کرے, چہرے پہ اتنی داڑھی رکھے کہ مرد اور عورت کا فرق نظر آئے. اچھا, بعض لوگ عذرائے تفنن کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مونچھیں رکھ لیتے ہیں, عورتوں کی تو مونچھیں نہیں ہوتی, تو مخالفت تو ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اتنے حصے میں آپ مرد ہیں, نیچے سے پھر زنانی ہو. ظاہر ہے جو اس قسم کی باتیں کرے گا اسے تو پھر یہی کچھ کہا جائے گا نا. ٹھیک ہے نا جی, قرآن میں واضح حکم, قرآن تو جوامع کلمات ہے, اور کیا واضح حکم ہوگا؟ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اور پھر بخاری مسلم کی احادیث بھی موجود ہوں, واضح ہی ہے نا, کتنا واضح ہو. یہ زیادہ تر مسئلہ غامدی صاحب نے خراب کیا, اور انہوں نے, حالانکہ انہوں نے خود ایک مضمون لکھا تھا 80s میں, اس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ اسلام کے شعار میں سے ہے داڑھی رکھنا, اور تمام نبیوں کی داڑیاں, یہ تو اب بھی وہ مانتے ہیں. میں کہتا ہوں داڑھی وہ سنت ہے جس پہ انسانیت کا اجماع ہے. جیزس کرائسٹ پہ جتنی فلمیں بنی ہوئی ہیں پوری داڑھی دکھائی ہوئی ہے. شیعہ حضرات داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں, لیکن ایران سے جتنی فلمیں بن کے آ رہی ہیں نا, ساری پوری داڑھی ہیں. خود امام خمینی کی مٹھی داڑھی ہے. ابھی جو اس وقت مرجے ہیں خامنائی صاحب, مفتی اعظم ایران, پوری مٹھی داڑھی ہے. اور عراق کے جو ان کے مرجے ہیں سستانی صاحب, وہ تو دیکھنے میں اہل حدیث لگتے ہیں, مٹھی سے بھی بڑی داڑھی ہے ان کا. تو وہ جبہ بھی وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے. وہ جب پوپ ملنے گیا تھا, آپ ذرا وہ تصویریں دیکھیں, آپ کسی کو بتائیں نا کہ یہ اہل حدیث ہے یا شیعہ کے مرجے ہیں, جو یعنی ان کے نزدیک تو امام حنیفہ کے ایکویلنٹ, کیونکہ شیعہ زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں. تو وہ ان کی داڑھی, یعنی خود وہ سارے ان کے بڑوں نے, لیکن یہاں انہوں نے سنیوں کے اگینسٹ اپنی نشانی بنائی ہوئی ہے چھوٹی داڑھی رکھنا. لیکن یہاں بھی بڑی داڑیاں ہیں. جواد نقوی صاحب کی بڑی ہے داڑھی, امین شہیدی صاحب کی بڑی ہے. تو بہرحال اگر کسی نے بڑی نہیں رکھ سکتا, اسے کوئی مسئلہ ہے گھر کی طرف سے, کوئی اور ایشو ہے, تو کم از کم اتنی داڑھی رکھے جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے. اور اب تو سالوں نے رکھی نہیں ہے نا, یہ تو آلموسٹ فیشن ہی بن چکا ہوا ہے. تو اب جو چیز فیشن میں آ چکی ہے, تو بعض اوقات پھر شیطان وسوسہ دلاتا ہے نا لوگوں کو, یار وہ فیشن کی وجہ سے رکھیں گے, پتہ نہیں ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہ ثواب نو چھاڑ دو سرکار, اصل چیز ہے گناہ سے بچیں. ثواب تو سیکنڈری چیز ہے, حرام سے بچ رہے آپ نے. مرد کے لیے داڑھی منڈانا حرام 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 ہے, سیدھی سی بات ہے, اور اس کے اوپر اتفاق ہے. ہاں اس میں ضرور اختلاف ہے کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہو, لیکن داڑھی مطلقاً رکھنا یہ ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکھے. وہ میں نے آپ کو دلائل رکھ دی ہیں. کسی کو اگر کوئی اس کا رد کرنا ہے تو علمی دلائل کے ساتھ کرے, چاہے وہ کوئی غامدی صاحب کی پارٹی ہو یا الیاس قادری صاحب کی پارٹی ہو, کہ جی وہ تو کہتے ہیں جی 1 انچ بھی کم ہوگی مٹھی سے تو فاسق ملعن ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا ہوا ہے. داڑیاں ناپتے رہتے ہیں. جھوٹ بولے کوئی مسئلہ نہیں یار, جھوٹ بولنا داڑھی منانے سے بڑا حرام ہے. اس پہ وعید آئی ہے قرآن میں, لعنت اللہ علی الکاذبین. غیبت کرنا, سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنا, ممبر پہ بیٹھ کے وہ دین بیان کرنا جو کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں ہے, وہ ملعون نہیں ہے اگر اس نے داڑھی اور پگڑی بڑی رکھی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کے بالکل الٹ چلنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور مسلمان کیا دیکھتے ہیں؟ شکلاں نو بوتھیاں نو, کڈا نورانی چہرہ ہے. سرکار انہاں نو ذرا 1 مہینہ مزدوری کراؤ نا, ساری نورانیت باہر آ جائے گی. اور جو اے سی والے کمروں سے اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے اے سی والی مسجدوں میں جا کے بیانات کرتے ہیں, آپ اپنے لوگوں کو دیکھ لیں. یہ ماحول کا اتنا فرق ہے. آپ کے اپنے رشتہ داروں میں جو لوگ یورپ میں سیٹ ہوئے ہیں نا, آپ دیکھیں جب وہ آتے ہیں آپ کو ملنے, دونوں بھائی ہوتے ہیں اور ان کی رنگت میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہوتا ہے.
یہ تو کالے گئے تو چٹے ہو کے آگے نے. اور جو آپ اب انڈیا بنگلہ دیش کی طرف جائیں تو پکے رنگ ہیں, اس طرف آپ جانا شروع کریں تو فیر رنگ ہے. وہ تو ماحول کی وجہ سے. اس کا نورانیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت بلال حبشی جو ہیں وہ سفید حبشی تھے, کالے ہی حبشی تھے, ہونٹ موٹے ہی تھے, ناک موٹا ہی تھا. ہم ان سے جب محبت کرتے ہیں تو کیا ان کی شکل کی وجہ سے؟ شکل تو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے, شاید پسند بھی نہ آئے. ان کی قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے لیے دی ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.